شیر بے شے رضویت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا خطاب سماعت کیجیے. بنارس کی سرزمین پر غیر منقسم ہندوستان، جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش اور ہندوستان کے جلیل القدر علماء تشریف فرما تھے، صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت علامہ شاہ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان کی قیادت میں جب یہاں پہ وہ عظیم الشان اجلاس ہوا اور مسئلہ یہ آیا کہ بہت سارے فرقے جو اسلام مخالف عقائد اور نظریات رکھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور سنی کہتے ہیں، اور جو سچے معتقدات اہل سنت کے معتقد ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں. آخر یہ سچے اور جھوٹے جو دو طرح کے میدان میں پائے جا رہے ہیں، ان میں سے واقعی سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اس کی پہچان کیسے کی جائے؟ اسی بنارس کی سرزمین پر تقریباً 500 زمانے کے علماء اور مشائخ، جس میں کسی مشرب و مسلک، جس میں کسی مشرب کی تفریق نہیں تھی، خواہ وہ سلسلے چشتیہ کے قابل ہوں یا نقشبندیہ، سہروردیہ یا قادریہ، خواہ اس کے علاوہ اور سلاسل کے بزرگان دین رہے ہوں، اس جگہ پر سب اکٹھا تھے. یہی بنارس کی سرزمین ہے. سب نے بالاتفاق یہ فرمایا تھا، تعریف کی گئی تھی سنی کون ہے اسی بنارس کی سرزمین پر. آج سے پہلے ماضی میں آپ جائیے تو آپ کو اپنی تاریخ اتنی سنہری نظر آئے گی کہ آج جو لوگ اعلی حضرت کے نام پر اختلاف کرتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے اکابر کے نام پر کلنک ہیں. اس لیے کہ 500 اکابر اہل سنت، ان کے علم و فضل کا حال یہ تھا کہ اگر آج کی ایک ایک درسگاہ کے سارے علماء کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس وقت کے ایک عالم ربانی کا علم ان سب کے علم پر بھاری نظر آتا. ایسی شخصیتیں اس وقت جلوہ فگن تھی اور سب نے بالاتفاق یہ فرمایا تھا سنی کون ہے. مختصر لفظوں میں کہا تھا جو امام احمد رضا کے مسلک کا متبع ہے وہی سنی ہے. دوسرے لفظوں میں جسے ہم اور آپ آج مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، آج سے 50 سال پہلے یہ بات طے کر دی گئی کہ اب کسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. سنیت کی پہچان ہندوستان میں امام احمد رضا کی ذات قرار دی گئی ہے. آج یہ سنی کانفرنس، میں یہ سمجھتا ہوں پھر اس عہد و پیمان کی تجدید کر رہی ہے کہ آج ہندوستان میں سچے مسلمان صرف اہل سنت و جماعت ہیں. یہ سب سچے ہیں اور ان سارے سچوں کے پیشوا یہ کانفرنس طے کر رہی ہے ہمارے تاج الشریعہ جانشین اعلی حضرت ہیں. بے شک، سبحان اللہ. وہ ہم سنیوں کے ہندوستان کے اندر عظیم قائد ہیں، اور اگر میں ان کے حوالے سے بیان کروں تو آپ حیرت میں پڑیں گے. ابھی میں رمضان شریف میں مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا تھا. رمضان شریف کی بابرکت گھڑی تھی، فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا تھا. میرے بغل میں 2 نوجوان آئے، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. میں نے ان سے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ کیا میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ عربی میں نے ان سے کلام کیا. انہوں نے کہا بالکل کیجئے. میں نے ان سے پوچھا انتا من العرب، آپ عربی ہیں؟ انہوں نے کہا نعم نحن من العرب المدینہ المنورہ، ہم خود مدینہ طیبہ کے ہیں. اب میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی، میں کیسے ان سے معلوم کروں کہ یہ سنی ہے کہ سنی نہیں ہے؟ مدینہ طیبہ کے وہ تھے. میں نے ان سے کہا کچھ لوگ روضے رسول پاک کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کو منع کرتے ہیں، کیا یہ منع کرنا ان کا صحیح ہے؟ برجستہ وہ نوجوان جو کالج کا پڑھنے والا تھا کہتا لا لا هذا غلط، هو نور عیوننا سرور قلوبنا يستسقى به الغمام تنال به الرغائب تقضى به الحوائج كيف لا نتوسل وهو وسيلة الكونين. برجستہ وہ کہتا ہے جو لوگ منع کرتے ہیں
یہ غلط کہتے ہیں. آقا تو ہمارے وہ ہیں کہ ہماری آنکھوں کے نور ہیں, وہ ہمارے دل کے سرور ہیں. ان کے ذریعہ رب قدیر ہماری پریشانیاں دور فرماتا ہے. ان سے وسیلہ کیوں نہ لیا جائے, ان سے کیوں نہ مانگا جائے, وہ تو کونین کے وسیلہ ہیں. اب جب اس نے یہ کہا میں سمجھ گیا کہ یہ پکا سنی ہے. تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد وہ مجھ سے کہتا ہے انت من پاکستان, آپ پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے کہا لا لا انا من الہند, میں ہندوستانی ہوں. اس نے کہا انت من الہند, نعم من الہند. میں نے اس سے پوچھا عربی میں کہ کیا تم ہندوستان کے کسی آدمی کو جانتے ہو؟ عالم نہیں کہا میں نے, کسی شخص کو جانتے ہو؟ برجستہ وہ پکار اٹھا جوان, کہتا نعم ہناک شیخ کبیر فقیہ عظیم نحن نحبہ حبا کثیرا. ہاں ہاں, ہندوستان میں ایک عظیم شیخ ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, ہم ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ کون ہو سکتا ہے, کس کی طرف اشارہ ہے. میں نے پوچھا ما اسم ذلک الشیخ, اس شیخ کا نام تو بتا دیجئے, ان کا نام کیا ہے. اب وہ اپنے ماتھے پر شکن ڈال کر کے غور کرنے لگا. میں نے ان سے کہا کیا نام نہیں یاد ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نام تو نہیں یاد آ رہا ہے, مگر ہوا ابیض ہوا اعمی ہوا شیخ کبیر. نام تو نہیں مجھے یاد آ رہا ہے, مگر حلیہ یہ ہے کہ وہ گورے چٹے ہیں, آنکھوں سے معذور ہیں. میں سمجھ گیا کس کو کہہ رہا ہے. میں نے کہا تاج الشریعہ العلامہ محمد اختر رضا القادری البریلوی. قال نعم نعم ہوا شیخ کبیر نحن نحبہ حبا کثیرا. ہاں ہاں وہی ہے, ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. مدینہ طیبہ میں ابھی زندہ باد. رفیقان محترم, آج آپ جس کے دیدار کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ عالم اسلام کا ایسا عظیم نمائندہ ہے کہ ان کی شان بلا شبہ یہ ہے کہ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی. آج لوگ کہتے ہیں تاج الشریعہ کیا کرتے ہیں. تاج الشریعہ کا حال یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ان کا حال یہ ہے کہ ان کا سایہ ایک تجلی, ان کا نقش پا چراغ, وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی. رب قدیر ان کے فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. ان کے علم کا عالم یہ ہے. ابھی میں نے چند ہفتہ پہلے عرض کیا حضور, ایک غیر مقلد نے توسل کی مستدل جو حدیث ہے ہماری, اس حدیث کے حوالے سے حضرت سلیمان اعمش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ تقریر میں اپنی کہہ رہا ہے. یہ مدلس ہیں, علماء اسے سمجھتے ہیں, ان کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے, اس لیے ان کی یہ روایت معتبر نہیں ہے, ضعیف ہے. میں نے حضور تاج الشریعہ سے فون پہ عرض کی حضور اس کے حوالے سے قلم بند فرما دیں. ابھی میں آیا, حضرت کی قیام گاہ پر پہنچا, فوراً فرماتے ہیں مولانا آپ نے جو کہا تھا میں نے اس پر 40 صفحہ لکھوا دیا ہے, اور 40 صفحہ لکھوا کر کے میں نے اس کے اندر ثابت کر دیا ہے کہ ہم جس حدیث کو اپنا مستدل بنا رہے ہیں اس کے راوی ضعیف نہیں ہیں بلکہ ثقہ ہیں, اور جو ان کو ضعیف قرار دیتا ہے وہ خود قابل اعتبار ہرگز نہیں ہے. ابھی یہ تو میں نے ایک معمولی سی بات بتائی ہے. ان کے علم کا جب دفتر کھلے گا کتابوں کی شکل میں تو آپ سمجھیں گے کہ تاج الشریعہ اعلی حضرت کی سچی جانشینی کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور آج پورے ہندوستان میں اہل سنت کا علمی وقار اگر بلند ہے تو انہی مقدس ذوات کے ذریعہ بلند ہے. رب قدیر ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. ہم اور آپ سنی ہیں, ہمیں سنیت پہ فخر ہے. آپ ہندوستان کی تاریخ اس وقت کی اٹھا کر کے دیکھیں جب ہندوستان کے اندر اسلام آیا, ہندوستان کے اندر جب اسلام نے اپنا قدم رکھا. تاریخ کے حوالے سے یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی, ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے کیرلا کی سرحدوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا. محمود غزنوی لے کر کے آئے, فلاں لے کر کے آئے, فلاں لے کر کے آئے.
बुजुर्गान दीन लेकर के आए और ये वही इस्लाम लेकर के आए जिसकी नुमाइंदगी आज हम और आप कर रहे हैं और जिनके पेशवा इमाम अहले सुन्नत ताजदार अहले सुन्नत आला हजरत की जात थी। जो लोग ये कहते हैं कि तुम्हारा मजहब नया है, तुम्हारा मसलक नया है, आप दस्तावेज हिंदुस्तान के उठा करके देखिए। जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया, हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम हुक्मरां आए, दस्तावेज उठा करके आप देखिए, आपको हिंदुस्तान के पुरानी दस्तावेज में कहीं पर कोई और मकतबे फिक्र आपके सामने नहीं आएगा, सिर्फ मजहब हक अहले सुन्नत व जमाअत नजर आएगा। बाकी जितने फिरके हैं उनका वजूद अगर आप देखेंगे तो बाद के अदवार में वो आपको मिलेंगे। हत्ता कि आज भी हिंदुस्तान के मुस्लिम पर्सनल्ला में किसी गैर मुकल्लिद की कोई मजहबी किताब नहीं दाखिल है, बल्कि अहले सुन्नत और फिक़्ह हनफी की ही मोतबर किताबें हैं, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान के मुस्लिम पर्सनल्ला में इस्लामी कवानीन पर जब गुफ्तगू करनी होती है तो उन किताबों की तरफ रुजू किया जाता है। क्या ये सच्चाई इस बात की शहादत हमें नहीं दे रही है कि मजहब हक सच्चा मजहब वही है जिसे अहले सुन्नत व जमाअत कहा जाता है, जिसकी नुमाइंदगी मसलके आला हजरत से होती है, जिनकी नुमाइंदगी ये अकाबिर फरमा रहे हैं। अभी मैं तकरीबन 1 महीना पहले की बात है, बॉम्बे गया एयरपोर्ट पे हुजूर मुहद्दिस कबीर दामत बरकातुल आलिया की खिदमत में साथ था। हजरत असर की नमाज पढ़ करके जरूरत से गए इस्तिंजा खाने की तरफ। 2 बैठे हुए थे, शक्ल सूरत से तो गैर ही लग रहे थे, गट्ठा पेशानी पर उनके जैसी उनकी वज़ाक़ता होती है। एक मुझको बुलाता है और कहता है, बाबू ये बताओ कि ये कौन शख्सियत है, ये कौन शख्सियत है? मैंने कहा ये शहजादे सदरुल शरिया हैं, मुहद्दिसे कबीर हैं, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा हैं। दूसरा कहता है यही अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा हैं। मैंने कहा जी हाँ। कहा इनकी शख्सियत तो बहुत बड़ी है, हमने इनका बड़ा नाम सुना है, ये दीन के बहुत बड़े आलिम हैं। हमने कहा आप कहें या ना कहें, मगर हमारे मुहद्दिसे कबीर ऐसे आलिम रब्बानी हैं कि इनका इल्म आज सावन भादों की तरह पूरी दुनिया में बरसता नजर आता है। बेशक, सुभान। ये वो मुकद्दस शख्सियतें हैं। लोग कहते हैं ये तन्हा है, ये तन्हा है। जरा देखिए तो ये नूरानी चेहरे। वाह। कहने वाले कहते हैं मुहद्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा ताजुल शरिया तन्हा है। कितनी अजब बात है। गर नबीनत बरोज शपरे चश्म, चश्मे आफताब राज कसूर। अगर दिन में चमगादड़ की आंख नजर उसकी आंख नहीं देखती है तो इसमें आफताब का क्या कसूर है? हमारे ताजुल शरिया इल्म फजल के आफताब माहताब हैं। हमारे मुहद्दिसे कबीर इल्म हिकमत के आफताब माहताब हैं। कौन देखेगा? आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखें। दीदे कोर को क्या है नजर क्या देखे? ये उलमा नहीं है, ये सब वो हैं जो ताजुल शरिया की गुलामी पे फख्र करते हैं। वो जिधर जाएं, आज तो सुन्नी कॉन्फ्रेंस करने वाले ये समझ रहे होंगे कि हमने दावत दी इतने उलमा आ गए, मगर हकीकत की नजर से अगर देखो तो कहना पड़ेगा कि दावत आपने नहीं दी है। आज तो हकीकत में दाई ताजुल शरिया है। वाह वाह, बेशक। आज दावत उनकी है, हम सब आज उनके मेजबान हैं, हम सब आज उनके मेहमान हैं। और आज वो हमारी मेजबानी कैसे करेंगे? पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह गौसे पाक, इंशाअल्लाह ताला। अभी जब हाथ में हाथ दे घेर के आप उनसे जुड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला पहुंचेगा आला हजरत तक, आला हजरत से गौसे आजम तक, गौसे आजम से रसूल पाक तक आपको पहुंचाने के लिए यह आप कुछ रब तबारक व तआला मेरी इन बातों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।